بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا واقعہ ہے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یک اچوتی اور نادر داستان جو عزت و شرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، وہ شاہی میں بھی بلا کہاں ہے۔ اگر بنظر آئر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہی حقیقی بادشاہ ہے اور شاہان و ملوک ان کی چوکٹ کے فقیر و گدا ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق یمن کی نہایت معزز قبیلے قزا سے تھا اور والدہ سعدیہ قبیلہ بنو معن سے تھی۔ سارسنی کا 8واں سال تھا کہ ایک دفعہ وہ اپنے والدہ کے ہمراہ تھے جو اپنی میکے جا رہی تھی کہ بنو کین کی سواروں کی ایک جماعت دکھائی دی۔ وہ غارت گری کر کے آ رہے تھے۔ دونوں ماں بیٹا ہنسی خوشی جا رہے تھے کہ وہ غارت گرا ان کے قریب آئے، زید کو اٹھایا اور چل پڑے۔ سعدیہ کا کلیجہ دک سے رہ گیا، منت سماجت کی، آہ وزاری کی، لیکن ان پتھر دلوں پر کچھ اثر نہ ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوار زید کو لے کر نظروں سے اوجل ہو گئے۔ زید کا بھی برا حال تھا، وہ زور زور سے چلا رہے تھے لیکن ماں بیٹا دونوں بے بس اور مجبور تھے۔ سعدیہ کو میکے جانا بھول گیا، واپس لوٹ گئی اور لخت جگر کی جدائی نے برا حال کر دیا۔ زید کا والد حارث بن شرجیل بھی بیٹی کے غم میں ماہ پا آپ تھا۔ اس نے زید کی تلاش میں صحرا و بیابان، جنگل اور وادیاں، شہر اور بستیاں، کریا اور قصبے چھان مارے مگر بیٹے کا کہیں سراغ و نشان نہ ملا۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور بیٹے کی تلاش و جستجو میں سرگرداں رہا۔ وقت کی ہم آہنگی، بیٹے سے جدائی کی زخم روز اب روز گہرے ہوتے چلے گئے۔ بنو کین کی سوار زید کو عکاس کے میلے میں لے گئے۔ وہاں ضروریات زندگی کی اشیاء کے علاوہ لونڈے غلام بھی بک رہے تھے۔ زید کو بھی بکنے والوں میں شامل کر دیا گیا۔ حکیم بن حزام بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے باؤس 400 درہم زید کو اپنی پھپھی ختیجہ بنت خولید کے لیے خرید لیا اور لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب زید بن حارث مکہ کی امیر ترین تاجرہ اور عالی حسب و نسب بیوہ خاتون کے غلام تھے، اور جب وہ محبوب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالہ عقد میں آئی تو انہوں نے زید کو اپنے سرتاج پیغمبر کے لیے ہبہ کر دیا۔ اب زید رضی اللہ تعالی عنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہوں سے معزز غلاموں میں شامل ہو گئے اور اس بات کو کئی سال بیت گئے۔ زید کا والدین سے جدا ہونے کا واقعہ بظاہر بڑا دردناک تھا، لیکن انہیں کیا معلوم کہ تقدیر نے ان پر کتنا احسان عظیم کیا تھا اور گیر کر انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا کیا تھا۔ اب وہ شب و روز اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف، جنت کی روح پرور راہوں پر گامزن تھے۔ وقت تیزی سے مہو پرواز رہا۔ ایک سال بنو کلب کے چند آدمی حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے والدین کی اس یوسف گمگشتہ کو پہچان لیا اور ان کے والد حارث کا ماجرا غم کہہ سنایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب باپ کی دکھ کے بارے میں سنا تو اس کی تشفیع کے لیے چند اشعار پڑھے اور بنو کعب کے لوگوں سے کہا کہ یہ اشعار میرے باپ کو سنا دینا۔ باپ کو جب معلوم ہوا کہ بیٹا بقید حیات ہے تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دل چاہا کہ پر لگ جائے اور اڑ کر ابھی مکہ پہنچ جائے۔ اس نے اپنے بھائی کعب کو ساتھ لیا اور جتنی تیز روئی سے ممکن تھا اپنے گمگشتہ متاع حیات پانے کے لیے مکہ کی راہوں پر چل پڑا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر کشا کشا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا اور عرض کی، اے ابن عبداللہ، اے فرزند ہاشم، اپنی قوم کے سردار، آپ غمگین کو غم سے چھڑاتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس اپنے دل بندے گوشہ، کلب اور پیارے لخت جگر کے معاملے میں آئے ہیں۔ وہ آپ کے پاس ہے، ہم پر احسان کیجئے اور اس کا فدیہ قبول کرنے میں ہمارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیجئے۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ بتایا گیا زید بن حارث۔ آپ نے سماعت فرمائی اور لبے للعین کو جنبش دی۔ تم زید کو اختیار دو کہ وہ کس کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر تمہیں ترجیح دے تو بغیر فدیے ادا کیا وہ تمہارا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ میرے حق میں ہو تو واللہ میں ایسا نہیں
کہ وہ تو مجھے اختیار کرے اور میں اس کے لیے کچھ اور پسند کروں۔ یہ سنا تو حارث بن شرجیل نے عرض کیا، آپ نے تو ہمیں نصف سے زائد دے دیا اور احسان کیا۔ بعد ازاں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور دریافت فرمایا، تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟ وہ بولے، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے والد حارث اور میرے چچا کعب ہے۔ آقائے کونین نے فرمایا، یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اب تمہیں اختیار ہے، چاہے مجھے پسند کرو یا ان کو۔ تو تاریخ کے کانوں نے ایک اچوتا جملہ سنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی میرے ماں باپ اور میرے سب کچھ ہے، میں آپ پر کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا۔ والد و چچا نے جب بیٹے کی منہ سے یہ سنا تو حیرت بد ندا رہ گئے۔ اپنی سماعت پر یقین نہیں آتا تھا کہ زید آزادی پر غلامی کو فوقیت دے گا، وہ جو اس غلامی کی عصمت سے نابلد اور ناآشنا تھے۔ بیک زبان بولے، صد افسوس کہ تم آزادی، باپ، چچا اور خاندان کو چھوڑ کر غلام بن کر رہنا چاہتے ہو۔ محبت آزمائش سے گزر رہی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً کہا، ہاں میرے مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی ایسی ہے کہ ان پر میں کسی اور کو اختیار نہیں کر سکتا۔ ان کی غلامی کا لطف سدا آزادیوں سے بالا ہے۔ عابدین وائس کے معزز دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عابدین وائس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔